وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ چالو نہیں کیا کیا بند ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہو جانی ہے اور یوم الجزاء یعنی قیامت واقع ہوگی، جہاں اللہ تعالی تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب و کتاب کرے گا۔ وہاں اعمال کے حساب و کتاب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں انسان کو بتائی گئی ہیں، جسے ہم ایمان بالآخرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کے فنا ہونے کا وقت کیا ہے؟ یہ دنیا کب فنا ہوگی؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کے بارے میں آپ مجھ کو بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہ بعلم من السائل، جو سوال کر رہا ہے اس کے پاس جتنی جانکاری ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے پاس بھی اتنی ہی جانکاری ہے، وہ زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کب واقع ہوگی اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن کتب احادیث میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو گزر چکی ہیں اور بہت ساری نشانیاں جو آنے والی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، اسی لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا یہ قیامت کی ایک نشانی، یعنی قیامت سے اب وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، خاتم النبیین کا اس دنیا میں آ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب دنیا قیامت کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگی ہے، تبھی آخری نبی کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں قیامت کی نشانیوں میں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آج ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کا پچھم کے طرف سے نکلنے کا تذکرہ کیا، دخان کا تذکرہ کیا، سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونے کا تذکرہ کیا، دریائے فرات غالباً اس کے پانی کے سوکھ جانے کا تذکرہ۔ اس طرح سے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کتب احادیث میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیا ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں جانکاری رکھنا کیوں چاہیے؟ تاکہ وہ بذات خود قیامت کی نشانی نہ بنے، یا اس کا وہ شکار نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی کہ زنا عام ہوگا، شراب کا نام بدل کر اس کا استعمال کیا جائے گا،
لوگوں کے سروں پر بجانے کے گانے کے آلات لٹک رہے ہوں گے. میں آدمی کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بائک چلا رہا ہے، کان میں ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، ایئر فون لگا کے رکھا ہوا ہے، مست موج چل رہی ہے اس کی زندگی. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. اسے بتایا اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان ان چیزوں کا شکار نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایسا نہیں کرے گا تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرے گا چلو قیامت واقع نہیں ہوگی، چلو سارے لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں تو قیامت واقع نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، قیامت تو واقع ہونی ہی ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے ان نشانیوں کا شکار نہ ہو، خود ان اعمال کا ارتکاب نہ کرے جس سے وہ قیامت کی نشانی بن جائے. تو ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے، جس کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہے. قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے سلسلے میں کہا اور سنا بہت کم جائے گا. دجال کے فتنے پر گفتگو کم کی جائے گی. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی پر تقریریں ہوتی ہیں، نماز کی فضیلت پہ تقریر ہوتی ہے، رمضان پر تقریر ہوتی ہے، 12 وفات پر تقریر کی جاتی ہے، محرم پر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار دجال کے بارے میں تقریروں میں خطبات میں اس کا تذکرہ آتا ہے، ورنہ یہ ناپید ہے. لوگ دیگر تمام چیزوں میں مصروف ہیں، شرک میں، بدعات میں گفتگو کرنے میں مصروف ہیں، لیکن دجال کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دجال کے فتنے کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس کے سلسلے میں قرآن میں، حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ازبر کریں، یاد رکھیں، اور خود کی حفاظت کے لیے جو کچھ انسان کو کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو ترکیبیں بتلائی ہیں، ان ترکیبوں کا، ان پلاننگ کا انسان اہتمام کرے. دجال کا فتنہ. دجال کے فتنے کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی صبح تک جتنے سارے فتنے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا ہے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا ہے. کوئی نبی ایسا اس دنیا میں نہیں آیا جس نے اپنے امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. تمام نبیوں نے اپنے امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہ دجال کیا ہے؟ دجال ایک آدمی ہے. دجال کیا ہے؟ ایک آدمی ہے. اس کو دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ دجال یہ عربی لفظ ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے دجل سے. دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، مکاری، فریب کاری، کسی کو دھوکہ دے دینا، اسی سے بنا ہے دجال، یعنی بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا لا تقوم الساعہ، قیامت واقع نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ یظہر ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں 30 مکار، دجال، کذاب، جھوٹے پیدا نہ ہو جائیں، جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبی کو کیا کہا؟ دجال. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبوت کا اعلان کر کے دنیا والوں کو دھوکہ دے گا، لوگوں کو پھنسائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. اللہ کے اس پاک، صاف، خوبصورت، حسین، مٹھاس بھرا اور لذتوں سے پر آخرت کے دن نجات دلانے والے دین سے دور کر کے
کہیں اور لے کر چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کم سے کم کتنے ہوں گے؟ 30 دجال اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے ظاہر ہو سکتے ہیں جو خود کو نبی کہتے ہوں، نبوت کا اعلان کرتے ہوں، نبوت کا اظہار کرتے ہوں، لیکن دوسرے طریقے سے کرتے ہوں۔ لیکن 30 ایسے ہوں گے جو کھلے عام اس بات کا اعلان کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، مجھ پر ایمان لاؤ گے تو ہی جنت جاؤ گے، نہیں تو تم سب کے سب جہنم چلے جاؤ گے۔ ایسے 30 اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ دجال، مانے دھوکہ دینے والے، فریبی۔ تو دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے گا، فریب میں ڈالے گا، اپنے جال میں پھانسے گا، لوگوں کو اللہ کے اس اللہ کے بنائے ہوئے پیارے اور خوبصورت اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اسی لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے وہ ہے مسیح الدجال۔ اس کا نام کیا ہے؟ مسیح الدجال۔ اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک لفظ اور آیا ہے، مسیح عیسی ابن مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ فرشتوں نے آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمے کا، ایک حکم کا، جس کے ذریعے عیسیٰ مسیح پیدا ہوں گے۔ تو ان کے بھی نام کے ساتھ کیا لگا ہے؟ مسیح۔ مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان بڑی وچتر زبان ہے، بڑی عجیب زبان ہے۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2 اپوزٹ میننگس ہوتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے لغت ازداد، مانے ایک ہی لفظ کے 2 ضد پائے جاتے ہیں۔ ضد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹا، 2 اپوزٹ میننگ پائے جاتے ہیں، ایک پچھم میں تو دوسرا پورب۔ انہی میں سے ایک لفظ کیا ہے؟ مسیح۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے بہت سچا یا بہت جھوٹا، بہت سچا یا بہت جھوٹا۔ تو مسیح الدجال بہت بڑا جھوٹا فریبی، اس کا نام کیا ہوا؟ بہت بڑا جھوٹا فریبی۔ اور عیسیٰ مسیح کا معنی ہوا سچے ایماندار اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مسیح کا معنی 2 ہوتا ہے، ایک کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت بڑا جھوٹا یا بہت بڑا سچا۔ تو جب دجال کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بہت بڑا جھوٹا۔ تو مسیح الدجال کا معنی ہوا بہت بڑا جھوٹا فریبی دجال۔ اب دجال کے بارے میں ہم بات آگے بڑھائیں تو ایسی صورت میں دجال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دجال انسان ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں۔ جس طرح سے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ایک الگ مخلوق ہے نا، ویسے ہی دجال ہوگا؟ نہیں، دجال جو ہوگا وہ ایک انسان ہوگا۔ دجال کیا ہوگا؟ ایک انسان ہوگا۔ یہاں ایک سوال کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا دلی میں، مر گیا، نام تھا وحید الدین خان، سنے ہیں اس کا نام؟ وحید الدین خان۔ وحید الدین خان اور اس کے جو فالوورس ہیں ان کا ماننا ہے دجال نامی کوئی آدمی اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ انسان جب برا عمل کرتا ہے تو وہ دجال کی صفت کو اپناتا ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ عیسیٰ مسیح کے صفات کو اپنا لیتا ہے۔ تو برا کام کرنا ہی دجالیت ہے اور اچھا کام کرنا ہی مسیحیت ہے۔ تو یہ دجال پورا کا پورا ایک انسان ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کہتے ہیں بیننا انا نائم اطوف بالبیت، میں سو رہا تھا، اس درمیان میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ سو رہا تھا، اس درمیان میں طواف کرنے لگا کا مطلب خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے سوتے خواب میں دیکھے رسول اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔
لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فذکر انہ رأى عیسی ابن مریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ ثم رأى الدجال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی خواب میں دیکھا۔ فوصفہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیریکٹر کو بیان کیا، اس کے صفات بیان کیے کہ دجال کیسا ہوگا۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ، تو وہ ایک بہت ہی موٹا آدمی ہے۔ موٹے کے لیے عام طور پر عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے سمین، سین میم یا نون، سین میم یا نون، ثا میم یا نون، ثمین کا معنی ہوتا ہے قیمتی، سین میم یا نون، سمین کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ موٹا، جسیم کا معنی ہوتا ہے بھدا موٹا، موٹا ہو لیکن بڑا ہی بھدا قسم کا ہو۔ بہت سارے لوگ موٹے ہوتے ہیں لیکن گول مٹل ہوتے ہیں، کیوٹ سا دکھتے ہیں، لیکن بہت سارے موٹے ہوتے بڑے بھدا دکھتے ہیں۔ تو فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ، ایک بھدے موٹے جسم کا آدمی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ رجلٌ، مانے وہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی ہوگا، آدم کی اولاد میں سے ہوگا۔ دوسری دلیل تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اگلے کیا کہتے ہیں درس میں ہم بیان کریں گے، اس لیے کہ لمبی حدیث ہے، بہت سارے دروس اور عبرتیں اس میں ہیں، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں یہاں کوٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ انسان ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھے کہ ایک جانور جیسا دکھ رہا ہے، جس کے بدن میں اتنے بال ہیں کہ وہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں جساسہ، میں جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں۔ چلو اندر ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے جو تم سے بات کرنے کا بہت زیادہ مشتاق ہے، یعنی تم سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ مشتاق کا مطلب ہوتا ہے ایکسائٹیڈ، تم سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ اندر ایک آدمی ہے جو تم سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دجال کیا ہوگا؟ آدمی ہوگا، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی۔ آگے کیا ہوا وہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تب اس پر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابن سیاد ایک آدمی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ابن سیاد ویسا ہی تھوڑا آدمی تھا، موٹا بدا، بدن پھول جاتا تھا بیچ بیچ میں، کبھی کبھی کہتے ہیں جب پھولتا تھا تو پورا گلی گھیر لیتا تھا، بدن اس کے پھولنے لگتے تھے تب۔ تو ابن سیاد ایک آدمی تھا جس کے بارے میں صحابہ اکرام کو شک تھا کہ یہی دجال ہے۔ جس کے بارے میں کیا شک تھا؟ یہی دجال ہے۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے تھے کہ تم قسم مت کھاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا شک تھا کہ یہی دجال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما محدث صحابی، وہ تو باقاعدہ ابن سیاد کو ہمیشہ دجال ہی کہہ کے پکارا کرتے تھے، اس کا ہمیشہ دجال کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دجال کے صفات ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی تھی، جسم ویسا ہی تھا، شیطان کے بارے میں بھی وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا۔ اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ مجھے شیطان کا عرش دکھتا ہے، شیطان کی کرسی جہاں شیطان بیٹھتا ہے وہ مجھ کو دکھتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے سوال کا ہمیشہ گول گول جواب دیتا تھا، وہ کبھی سیدھا جواب نہیں دیتا تھا۔ اور دجال کی عادت کیا ہوگی؟ دجل، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو دھوکہ دینے کے لیے آدمی گول گول جواب دیتا ہے نا، بہت زیادہ گول گول جواب دیا کرتا تھا۔ ان ساری باتوں سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہی دجال ہے۔ اس کی ایک وجہ اور ہے، یہ آدمی اچانک جزیرۃ العرب سے غائب ہو گیا تھا، مرنے کی اس کی کوئی خبر نہیں آئی، کہیں جانے کی خبر نہیں، اچانک وہ آدمی غائب ہو گیا۔
جس کے وجہ سے صحابہ کرام کا شک اور مضبوط ہو گیا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو غائب ہوا ہے غائب نہیں ہوا، اللہ نے اس کو قید کر لیا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے دوبارہ ظاہر ہوگا۔ تو ابن سیاد کے بارے میں اس طرح کے آراء پائے جاتے ہیں، لیکن نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی روایات ہیں، لیکن اختلاف ہے۔ لیکن اس بات سے بات میں پختگی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ قسمیں کھائیں اور کہیں یہ دجال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کریں، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود اس کے بارے میں شک تھا کہ یہ دجال ہے۔ ابن سیاد دجال کی شکل و صورت، دجال کے بارے میں روایتوں میں جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ، بدن نہایتی سوجا ہوا بھدا موٹا، احمر رنگ اس کا پورا لال، جعد الرأس مانے اس کے بال گھنگریلے، اعور العین کأن عینہ عنبۃ تافئہ، اعور العین اس کی آنکھیں ترچھی اور چپٹا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے انگور کو پچکا دیا ہو۔ جب انگور سڑنے لگ جائے، انگور سڑنے لگ جائے، یعنی جب وہ کیا کہتے ہیں ایک دم تازہ ہو کڑک ہو تو آپ اس کو دبائیے گا تو پھوٹ جائے گا، لیکن جب وہ نرم پڑ جائے اور تھوڑا سا بدبو آنے لگ جائے اور سڑنے لگ جائے تب اس کو جیسے دبائیے گا تو پورا پانی نکل جائے گا لیکن وہ چپک جائے گا۔ آج کل تو نہیں، پہلے لگتے تھے لوگ کار میں یا کیرنگ میں دیکھیں انگور آتا تھا، اس کا آرٹیفیشیل آتا تھا ربر کا، اس کو چپکا دیجیے تو کیسے دکھتا تھا، اس کو کہتے ہیں پچکا ہوا۔ اس کی آنکھ ویسے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کأن عینہ عنبۃ تافئہ، جیسے کہ اس کی آنکھیں پچکے ہوئے انگور کی طرح تھیں۔ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہ عور وان ربکم لیس باعور، انہ اعور وان ربکم لیس باعور وان بین عینیہ مکتوب کافر۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال ترچھی آنکھوں والا ہے، لگتا ہے کہ ادھر دیکھ رہا ہے لیکن دیکھے گا ادھر، کیا بولتے ہیں اس کو مہاراشٹر میں تو بولتے ہیں کانڑا، یہاں کیا بولتے ہیں جو ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہے بھینگا بولتے ہیں اس کو اردو میں، بھینگی ہے، ادھر دیکھتا ہے لگے گا کہ ادھر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ اور تمہارا رب کیا بولے، ہاں بگڈیرا جس کو کہتے ہیں، تو وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب جو ہے وہ بگڈیرا نہیں ہے، وہ ترچھی آنکھوں والا نہیں ہے۔ یہ بات کیوں کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کس بات کا دعویٰ کرے گا؟ رب ہونے کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو دجال ترچھی آنکھوں والا ہے اور تمہارا رب ترچھی آنکھوں والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافر، اور اس کے دو آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب اس کی کتنی آنکھیں ہوں گی؟ دو۔ ابھی 2-3 سال پہلے واٹس ایپ میں ایک فوٹو آیا، اسرائیل میں ایک آنکھ والا پیدا ہوا، نیچے لکھا ہے بری خبر دجال پیدا ہو گیا، اس کی ایک آنکھ ہے۔ بھیا دجال کے ایک آنکھ نہیں ہوں گے، دجال کے 2 آنکھ ہوں گے، ایک پچکا ہوا ہوگا اور دوسرا ترچھا ہوگا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا رہے گا؟ کافر۔ اب اگر کوئی اس طرح کا میسج بھیجے تو اس کو بولنا کہ دوبارہ فارورڈ کیا تو مار کھائے گا، اس لیے کہ حدیث میں دجال کے 2 آنکھوں کا تذکرہ ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہوگا دجال، ٹھیک ہے۔ اب دجال کی جو 2 آنکھیں ہوں گی، دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا رہے گا کافر، اور اس لکھے ہوئے کو صرف اور صرف ایک مومن اور مسلمان ہی پڑھ پائے گا، کوئی دوسرا نہیں پڑھ پائے گا۔ کون پڑھ پائے گا؟ مومن۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا دجال کی پہچان مومن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، شرک سے پاک رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر انسان دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے
تو اس کو ہر حال میں شرک سے محفوظ رہنا ہوگا، اسی لیے کہ اگر وہ شرک میں ملوث ہو گیا، ایمان اس کا ڈگمگانے والا رہا، صحیح و درست نہیں رہا، تو اس کے سامنے کا دجال آ جائے تو اس کا گمراہ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، ہر حال میں وہ گمراہ ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اگر دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے عقیدے کو مضبوط کرنا، قرآن پڑھنا، عقیدے کے مسائل کو سمجھنا، عقیدے کے مسائل کو سیکھنا۔ ہمارے یہاں آدمی سب کچھ سیکھتا ہے لیکن عقیدے کی باتیں سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ عقیدے کا علم وہ علم ہے جو سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے، ہر انسان پر فرض عین ہے، ہر کسی پر واجب ہے۔ اگر انسان عقیدے کا علم حاصل نہیں کرتا، عقیدہ مضبوط نہیں رکھتا، عقیدے کی جانکاری نہیں رکھتا، تو انسان صاحب ایمان مکمل طور پر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گمراہ ہو جائے گا۔ میں ایک بات تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آدمی کو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھنا تب ضروری ہے جب اس کے پاس پیسہ ہو۔ پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اگر زکوٰۃ کے مسائل نہیں سیکھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آدمی کے لیے حج کے مسائل جاننا تب ضروری ہوگا جب وہ حج کرنے جائے گا۔ اگر حج کرنے نہیں جا رہا ہے، اس کو حج کے مسائل معلوم نہیں ہے اور مر گیا ہو، تو اس کو قیامت کا دن نہیں پوچھا گیا تو حج کے بارے میں کیوں نہیں پڑھائی کیا تھا؟ نہیں۔ عام دنوں میں آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، روزے کے مسائل نہیں جانتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، روزہ واجب ہوگا، تب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ روزے کے مسائل جانے۔ لیکن عقیدے کا مسئلہ اس کو 12 مہینہ یاد رہنا چاہیے۔ انسان کو ہر حال میں امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، بس اس کے پاس اگر عقل ہے، پاگل نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ وہ عقیدے کا علم رکھے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر اس کے سارے اعمال ہوں گے۔ اور یہ عقیدہ جب درست رہے گا تبھی جا کر کے انسان پہچانے گا کہ دجال کے پیشانی میں کافر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں وہ دجال کو نہیں پہچان پائے گا، اور جو نہیں پہچان پائے گا اس کے لیے گمراہ ہونا یقینی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ دجال زندہ ہے، مر گیا ہے، کیا ہے؟ تو علماء اکرام کا اس بات پر مکمل طور پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ دجال زندہ ہے مگر مقید ہے، اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت سے پہلے چھوڑ دے گا، قید کو کھول دے گا، اور دنیا والوں کے لیے آزمائش بن کر کے آئے گا، اور دنیا والوں کے لیے وہ آزمائش بنے گا تو اس میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت ہے، اور جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، وہی ابن سیاد جس کو صحابہ اکرام دجال کہتے تھے۔ ابن سیاد کے بارے میں آتا ہے کہ ابن سیاد اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے دجال کے باپ کا بارے میں معلوم ہے، دجال کہاں پیدا ہوا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، اور دجال کہاں ہے وہ بھی مجھ کو معلوم ہے۔ یہ تینوں باتیں کہا تھا۔ دجال کے باپ کے بارے میں جانتا ہوں، دجال پیدا کہاں ہوا وہ بھی جانتا ہوں، اور دجال ابھی کہاں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس کی وجہ سے اور زیادہ لوگ کا شک ہو جاتا تھا، تو یہ تو نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ ہاں، تو اس لیے اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کہا کرتا ہے۔ اور جب یہ باتیں ابن سیاد کہا کرتا تھا کہ مجھے دجال کے باپ کے بارے معلوم ہے، پیدائش کے بارے معلوم ہے، جگہ کے بارے معلوم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی ٹوکتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت حد تک رسول اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو مانتے تھے کہ یہ خود دجال ہے، لیکن اس وقت وہ فتنہ نہیں تھا، قیامت سے پہلے جب آئے گا تو فتنہ ہوگا۔ عن ابن عمر عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال۔ جیسا کہ میں نے درس کی ابتدا میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا؟ دجال کے بارے میں کہا گیا کہ الا انہ من بحر الشام او بحر الیمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کو سب کے اکٹھا کر کے کہا گیا کہ دیکھو وہ
سیریا کے یا یمن کے سمندر میں ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ملے تھے وہ کہاں تھا؟ ایک جزیرہ تھا، چاروں طرف پانی تھا، بیچ میں ایک ٹیلا تھا، اس میں وہ تھا، تو وہ سمندر میں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بل من قبل المشرق، وہ پورب کی طرف سے آئے گا۔ تو اگر دونوں باتوں کو جوڑ لیں، سیریا یمن یہ مدینہ سے پورب کی طرف ہے، لہذا سیریا یمن یا مغرب اس کے پورب کی طرف ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں خراسان کا لفظ آتا ہے کہ وہ خراسان سے ظاہر ہوگا، یہ بھی مدینہ سے پورب کی طرف ہی پایا جاتا ہے۔ دجال کو پسند کرنے والے لوگ، دجال کو کون لوگ پسند کریں گے؟ یتبع الدجال من یہود اصبحان 70,000 علیہم الطیالسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی اتباع کرنے والے لوگ وہ لوگ ہوں گے وہ اصبحان کے یہودی ہوں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 70,000 ہوگی، ان کی تعداد 70,000 ہوگی، اور ان کے اوپر چادریں ہوں گی۔ ان کے اوپر کیا ہوں گی؟ الطیالسہ، چادریں ہوں گی۔ اب روایات میں اختلاف ہے، بعض میں ہے کہ کالے چادر ہوں گے اور بعض میں ہے کہ ہرے کلر کے چادر ہوں گے، لیکن وہ کون ہوں گے؟ 70,000 یہودی ہوں گے جو دجال کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، دجال کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد دجال کے پاس دجال ایسا کیا کرے گا لوگ اس کے پیچھے چلیں گے؟ چنانچہ جو بہت ساری حدیثیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو دجال کی کئی طاقتوں کا تذکرہ ہے جس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ بارش برسائے گا، اناج اگائے گا، اور ایسے اناج اگائے گا جس کو لوگ پکا کے کھا بھی سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی طاقت دے گا کہ وہ بارش برسائے گا، اناج اگائے گا، اور ایسے اناج کو اگا لے گا جس کو لوگ کھائیں گے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، لوگوں سے کہے گا کہ تیرا دادا کتنے دن پہلے مرے، 1000 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 50 سال پہلے، ان کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ کس کے اندر طاقت ہوگی؟ دجال کے اندر طاقت ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ زمین سے خزانے نکالے گا، زمین سے خزانہ نکالے گا، مطلب جس زمین کے بارے میں کہہ دے گا کہ یہاں کھودو خزانہ نکلے گا تو وہاں سے خزانہ نکل جائے گا۔ جو اس کی بات نہیں مانے گا اس پر قحط سالی آ جائے گی۔ کوئی اگر کہے گا کہ نہیں میں تجھ کو نہیں مانتا تو اس کے لیے تکلیف ہو جائے گی، قحط سالی آ جائے گی، اس علاقے میں بارش نہیں ہوں گی، خشکی ہو جائے گی، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، لوگوں کی روزگار چھین جائے گی، کھانے پینے کے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگا، اس کے جس ہاتھ میں جنت ہوگا در حقیقت وہ جہنم، اور جس میں جہنم ہوگی وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا، یہ دیکھو جنت کی خوبصورتی، چاہتے ہو مجھ پر ایمان لاؤ، یہ لو جہنم، دیکھو اس میں کتنا آگ جل رہا ہے، اس میں جانا ہے تو میرا انکار کرو۔ اب آپ سوچئے آج کے لوگوں کے ایمان کو اور دجال کو پہچان کے تھوڑا سا دونوں کو کمبائن کر کے دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے یہاں چھوٹا موٹا تعویذ لکھنے والے کو لوگ سجدہ کرنے لگتے ہیں، کسی کا یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور تعویذ لکھ دیتا ہے، اور بائی ڈیفالٹ اگر اس کا کام بن جاتا ہے تو لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان پاکستان میں مداریوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، سانپ دکھانے والے کو سجدہ کر لیتے ہیں، مرغا اڑانے والے کو لوگ سجدہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا ایک آدمی دیکھا تھا مرغا کا پیر توڑ دیا، پھر تھوڑی دیر مرغا کھڑا ہو کے کودنے لگ گیا تو لوگ اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیے۔ جہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیں، جب وہ بارش برسانے لگے گا، مردہ کو زندہ کر کے دکھلائے گا، اناج اگا کے دکھلائے گا، سزا دے کے دکھلائے گا، تو سمجھیے کہ کتنا مشکل ہو جائے گا انسان کا اس کو رب ماننا۔ یہ وہ سارے صفات ہیں جو اللہ کے ہیں،
بارش برسانا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا، یحیی و یمیت، مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی طرح سے قحط سالی کا ہو جانا، خشکی کا پڑ جانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ زمین سے خزانے نکالنا یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن وہ یہ سب کر کے دکھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری طاقتیں دے گا۔ بعض علماء نے ایک بات لکھی ہے، وہ جو مردہ کو زندہ کرے گا در حقیقت مردے زندہ نہیں ہوں گے۔ شیطان جس انسان کو زندہ کرنا ہوگا اس کی شکل میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور انسان دھوکے میں پڑ جائے گا، دجال ہے تو دھوکے میں پڑ جائے گا کہ یہ میرا باپ ہے جو مر گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں اس کے سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طرح سے دیگر ساری چیزیں، یہ سب شبدے بازیاں ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دکھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو امتحان کے طور پر اس دنیا میں بھیجے گا، وہ اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ جن شیطان انسان پر اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ کہاں کیسے ہوتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جادو کے ذریعے جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی اجازت سے، تاکہ انسان کا امتحان ہو، انسان کی پرکھ ہو کہ انسان صحیح ہے یا برا ہے، کتنا ایمان میں انسان مضبوط ہے۔ دجال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، کہ لوگ دجال کے ڈر سے بچتے ہوئے پہاڑوں پر جا کر کے چھپ جائیں گے۔ کہاں جا کر چھپیں گے؟ پہاڑوں پر جا کر چھپ جائیں گے تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ مؤمن ہوں گے، جو لوگ مؤمن ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو دجال سے بھاگنے کا حکم دیا ہے، دجال کا سامنا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دجال سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ، فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ دجال سے دور رہے۔ یہ نہیں کہ وہ دجال آیا چلو دیکھتے ہیں، سرکس میں ہاتھی آیا دیکھتے ہیں کہ طرح دجال آیا چلو دیکھتے ہیں، ارے میں تو مومن ہوں، میرا کیا ہو جائے گا، میں تو مومن ہوں، میں پڑھ لوں گا، اس کے پیشانی میں لکھا ہوا ہے کافر، جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الدجال فَلْيُؤْمِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَزَالُ بِهِ لِمَا مَعَهُ مِنَ الشِّبْهِ حَتَّى يَتَّبِعَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنے کہ دجال ظاہر ہوا فَلْيُؤْمِنْهُ، تو اسے چاہیے وہ پناہ میں چلے جائے، چھپ جائے، امن و امان کی تلاش میں لگ جائے۔ خود کو قید کرنا ہو تو قید کر لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ، کیونکہ ایک آدمی یأتیہ اس کے پاس آئے گا، وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اور وہ اس بات کو سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، فَلَا يَزَالُ بِهِ مَعَهُ لِمَا مَعَهُ، پھر وہ اس کے ساتھ کچھ دیر ٹھہرے گا تو اس کے ساتھ جو شبہات ہیں، جو شبدہ بازیاں ہیں، جو کرتب ہیں، من الشبہ حتی یتبعہ، یہاں تک کہ وہ آدمی اس کی اتباع کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے آدمی ایمانی طور پر کتنا بھی مضبوط ہو، ضروری ہے کہ جب دجال کی خبر آئے تو وہاں سے بھاگے، وہ دجال کا سامنا نہ کرے۔ دوسری چیز، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد رکھے گا، اس کی تلاوت کرتا رہے گا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرتے رہے گا، عصم من فتنۃ الدجال، اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ کہف کے آخری 10 آیتوں کی جو تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ دیکھیے جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور کا بندوبست کرے گا۔ تو سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے، اور 10 آیتوں کو یاد کرنا، بارہا دہراتے رہنا، یہ الگ چیز ہے، دونوں کو گڈ مڈ نہ کر دیں۔ تو ابتدائی 10 آیتوں کو اور آخری کی 10 آیتوں کو یاد کرنا، بار بار دہراتے رہنا، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہوگا؟
بہت بڑا ڈھال ہو جائے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو اور تشہد کی دعائیں پڑھ لو، یعنی التحیات ہے، آیت کیا کہتے ہیں درود شریف ہے، ان دعاؤں کو پڑھ لو، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، تو اس کو چاہیے عذاب قبر سے اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے پناہ نہ مانگے بلکہ اللہ کی پناہ مانگے۔ سے پناہ مانگیں گے جس سے بچنا ہے، اور کی پناہ مانگیں گے جس کے پاس جانا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، آپ نے چھاتا لیا تو بارش سے چھاتے کی پناہ، تو اللہ کی دجال سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر نماز میں، اب سوچیے کتنا بڑا فتنہ ہے، ہر نماز میں چاہے وہ سنت پڑھ رہا ہو، فرض پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، تراویح پڑھ رہا ہو، تشہد کی دعا پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھ لینے کے بعد انسان کو چاہیے کہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، انسان کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور وہ دجال سے محفوظ رہے۔ دجال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان کیا کہ بنو تمیم یہ مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اشد امتی علی الدجال، میرے امت میں سب سے زیادہ دجال پر بھاری پڑنے والی کوئی جماعت ہوگی تو بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ دجال سے مرعوب نہیں ہوں گے، دجال کے اثر میں نہیں آئیں گے، یہ لوگ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط انسان ہوں گے۔ دجال اس دنیا میں 40 دن کا چلہ لگائے گا، 40 دن رہے گا۔ دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی چوتھے دن سے لے کر 40واں تک نارمل دنوں کی طرح ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ 1 سال کے برابر 1 دن کتنا زیادہ فتنہ پھیلائے گا وہ۔ 1 سال کے برابر ہمارے یہاں سرکاریں 1 گھنٹے میں فتنہ پھیلا دیتی ہیں، پورے ہندوستان میں آگ لگ جاتا ہے 1 گھنٹے کے اندر۔ وہ کتنا دن رہے گا؟ 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ مطلب کیا ہو گیا؟ 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ، اس کے بعد باقی کتنے دن بچ گئے؟ 36 دن۔ باقی 36 دن کیا ہوں گے؟ نارمل دنوں کے برابر ہوگا۔ کتنا بھیانک ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ دجال کی ہلاکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات نامی ایک جگہ میں پڑا ہوا ہوگا، اور دجال کے پیچھے یعنی دجال کے قریب ہونے میں سب سے زیادہ کون لوگ ہوں گے؟ عورتیں۔ سب سے زیادہ کون ہوں گے دجال کے ساتھ دینے والے لوگ؟ عورتیں۔ اسی لیے کہ عورت کا عقیدہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں ذرا سی بات پہ تعویذ کے پیچھے بھاگنا۔ مندروں میں بھی عورتیں جاتی ہیں برقع پہن کر کے، نہیں جاتی ہیں۔ عورتوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ دجال کے ساتھ کون جائیں گی؟ عورتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہاں پر پڑا ہوگا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو دجال سے بچانے کے لیے رسیوں سے باندھ کر کے رکھیں گے۔ یعنی چمک، میگنیٹ، لوہا کا ویسے کھینچ لیتا ہے، ویسے دجال کے اندر یہ خاصیت ہوگی
کہ عورتیں بھاگ بھاگ کر اس کے پاس جائیں گی اس پر ایمان لانے کے لیے، بھاگ بھاگ کر عورتیں جائیں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورتوں کے دینی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کی خطبات میں، دینی محفلوں میں عورتوں کو آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک الٹی کھوپڑی کے لوگ رہتے ہیں کہ دینی محفل میں نہ جائیں، جمعہ کے لیے مسجدوں میں نہ جائیں۔ کہاں جائیں؟ جا کے بیوی کو آگے کر دیں گے، کیونکہ بارگیننگ اچھا کر لیتے 10-20 روپے بچا لیں گے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ عورتوں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تو جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ کا کیا، ہم کو نصیحت نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن فکس کیا، خاص کر کے عورتوں کے لیے، درس کے لیے، کہ عورتوں کے لیے جمعرات کے دن درس ہوگا، عورتیں آئیں گی دین سیکھیں گی۔ جبکہ وہ عورتیں جمعہ میں 5 ٹائم نماز میں آتی تھیں، اس کے باوجود الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت کرتے تھے جمعرات کے دن۔ عید کے دن 2 خطبہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد۔ کیوں؟ مائک نہیں تھی نا، مردوں کا یہاں خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس جا کے پردے کے آڑ سے پھر خطبہ دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں باقاعدہ حدیث ہے، اللہ کے رسول مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس گئے، پردے کے آڑ سے کھڑے ہوئے اور کہا یا معاشرۃ النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، جتنا زیادہ ہو سکے تم صدقہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تم سب کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، جہنم میں عورتوں کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے، اسی لیے تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ تو بعض عورتوں نے پوچھ دیا کہ ہم ہی کیوں؟ تو کہا تکفرن العشیر، تم لوگ شوہر کی بڑی نافرمانی کیا کرتے ہو، تم شوہروں کی بڑی نافرمانی کرتے ہو، اس لیے تم لوگ جہنم میں زیادہ جاؤ گے۔ تو عورتوں کے لیے اسپیشل خطبے کا پروویژن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیوں؟ تاکہ عورتیں دین پر رہیں۔ ہمارے یہاں لوگ عورتوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ جب عورتیں دین سے دور ہوتی ہیں، پورا کا پورا گھرانہ جاہل ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے، ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کسی مسئلے کو حل نہیں کر پاتے تھے تو ہم لوگ اماں عائشہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت عائشہ ان کو حل کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 19 سال۔ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر وہ آئیں رخصتی کر کے، عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ ہجرت کے 10 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد 40 سے زیادہ عمر گزر گئے صرف اور صرف قرآن اور حدیث پڑھاتے ہوئے، لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رکھا، تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک فقیہہ، محدثہ، عالمہ، دنیا کے لاکھوں مرد ایک طرف، تنی تنہا ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف۔ سوچیے صحابہ اکرام پھنس جاتے تھے جب مسئلہ حل کرنے میں، اور ظاہر سی بات ہے فوراً تو نہیں جاتے ہوں گے، 10-12 لوگ سے پوچھتے تھے، پھر بھی نہیں ہوتا تھا تب جاتے تھے، اور کہتے کبھی بھی خالی ہاتھ میں نہیں لوٹے ہیں، ہمیشہ مسئلہ حل کرا کے ہی واپس آئے ہیں۔ عورتوں کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ ہندوستان کے دوسری جگہوں میں تو عورتوں کے لیے مدرسہ ہے۔ کلکتہ ہی ایک حقیر، فقیر، محتاج، قلاش ایک شہر ہے جہاں لڑکیوں کا کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جائے اور جا کر دین سیکھے، قرآن پڑھے۔ سارا چندہ کلکتہ کا پوری ہندوستان چلا جاتا ہے، ساؤتھ انڈیا بھی جاتا ہے، نارتھ انڈیا بھی جاتا ہے، نہیں ہے تو یہاں پر ہی نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ سب کو تو اپنی بیٹیوں کو انجینئر بنانا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر دجال ظاہر ہوگا یہی انجینئر بھاگ بھاگ کر کے جائے گی دجال کے پاس، رسیوں سے باندھ کر کے رکھنے پڑے گا جیسے گورو بکری کو باندھ کر کے رکھتے ہیں۔ تو دجال کے پاس سب سے زیادہ کون جائیں گی؟ عورتیں جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، جب دجال کا ذکر ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار والے مسجد میں فرشتوں کے
دو بازوؤں کے ذریعے اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، بڑے ہی خوبصورت ان کا تذکرہ کیا گیا حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو سر سے پانی ایسے گریں گے، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کہ موتی ٹپک رہا ہو، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی نظریں اٹھائیں گے تو ایسی صورت میں پانی ایسے ڈھلکیں گے جیسے لگ رہا ہو کہ ہیرے جواہرات ٹپک رہے ہیں۔ جب وہ ان کے سانس ہواؤں میں لگے گا تو جس کافر تک پہنچے گی، وہ سانس جب چھوڑیں گے تو ان کی ہوائیں جس کافر تک پہنچے گی سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ چمتکار باباؤں کے جو سنائے جاتے ہیں سب جھوٹے ہیں، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے تو ان کے سانس کے ذریعے جو ہوا نکلے گی جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں کے لوگ اگر کافر ہیں تو مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور باب لد مانے لد نامی ایک گیٹ کے پاس دجال کا قتل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد دنیا کے سارے یہودی قتل کر دیے جائیں گے، دنیا کے سارے یہودی قتل کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی پیڑ کے نیچے چھپا ہوگا تو پیڑ سے آواز آئے گی، پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر سے آواز آئے گی، اور یہودی کو باہر نکال کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ آخری بات، دجال مکہ شہر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ بعض روایتوں میں مکہ اور مدینہ دونوں شہر میں جہاں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب داخل ہونے جائے گا تو شہر کے بارڈر میں فرشتے تلوار لے کر اس کو بھگا دیں گے اور دجال چلا جائے گا۔ یہ تو دجال کے سلسلے میں چند باتیں تھیں جو حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب دجال سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملاقات ہوئی، ان سے جو بات چیت ہوئی، اور دجال نے مسلمانوں کو نصیحت بھی کی، وہ کیا نصیحت کی دجال نے مسلمانوں کو، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس حدیث کو بڑی تفصیل کے ساتھ پورے دروس اور عبر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔